جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہوں وہ فرض ادا پر تشریف لائیں۔ مرحوم سید افضل امام کی 20ویں کی مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ مرحوم سے واقعی انسیت، ابھی عید کے دن میرے سے بات ہوئی، ان سے ہوئی، جواہر صاحب سے، سرور بھائی سے، انہوں نے میسج کیا مبارکبادی کا۔ شخصیت ہر میسج میرے پاس آ جاتا تھا، ہر خوشی کا، غم کا۔ ہم یہ نہ جانتے تھے کہ افضل امام صاحب ہم لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ 2 چاند رضوی کاٹیج کے بادل میں گھر گئے۔ پروردگارہ ان لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے بھائیوں کو، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نعرہ صلوات۔ بز میں حیات چھوڑ کر افضل امام کہاں گئے؟ بز میں حیات چھوڑ کر افضل امام کہاں گئے؟ اے موت تو بتا دے خدا را کہاں گئے؟ اے موت تو بتا دے خدا را کہاں گئے؟ خلد بری سے آ کے یہ رضوان نے کہا، ارے مولا علی سے بچھڑے تھے اب در میں آ گئے۔ مولا علی سے بچھڑے تھے اب در میں آ گئے۔ بزم حیات چھوڑ کر افضل امام کہاں گئے؟ ایک نعرہ صلوات۔ واقعی جو نظم پیش کرنے جا رہا ہوں مرحوم سے ایک دم ملی جلی یہ نظم ہے۔ مخلص تھے، صاف دل تھے، بڑی خوش مزاج تھے، بڑی خوش مزاج تھے۔ مخلص تھے، صاف دل تھے، بڑے خوش مزاج تھے، بڑے خوش مزاج تھے۔ اب بچوں کے سر پہ ہائے بزرگی کا تاج تھے، بزرگی کا تاج تھے۔ گزرے ہوئے تو ان کو کئی دن ہوئے، مگر محسوس ہو رہا ہے کہ زندہ وہ آج تھے، محسوس ہو رہا ہے کہ زندہ وہ آج تھے، زندہ وہ آج تھے۔ مخلص تھے، صاف دل تھے، بڑے خوش مزاج تھے،
بڑی خوش مزاج تھے۔ پروردگارہ طاقت دے کہ اس نظم کو پڑھ لیں۔ نعرہ صلوات۔ ہائے یہ کیسے گھڑے تو نے دکھائے افضل امام۔ ہائے یہ کیسی گھڑے تو نے دکھائے افضل امام۔ کس طرح ہے ارے بچے سہے تیری جدائی افضل امام۔ کس طرح ہے بچے سہے تیری جدائی افضل امام۔ اور تیرے غم نے کر دیا بھائیوں کے دل کو چور چور۔ تیرے غم نے کر دیا بھائیوں کے دل کو چور چور۔ چوٹ عزیزوں نے تیرے فرقت کی کھائے افضل امام۔ ہائے یہ کیسے گھڑے تو نے دکھائے افضل امام۔ ارے روح کو تیری فرشتے لے گئے خلد برے۔ روح کو تیری فرشتے لے گئے خلد برے۔ عزت و توقیر ماتم نے بڑھائے افضل امام۔ عزت و توقیر ماتم نے بڑھائے افضل امام۔ الفت آل نبی کا یہ صفی اعجاز ہے۔ الفت آل نبی کا یہ صفی اعجاز ہے۔ اس لیے تو نے جگہ جنت میں پائے افضل امام۔ اس لیے تو نے جگہ جنت میں پائے افضل امام۔ ہائے یہ کیسے گھڑے تو نے دکھائے افضل امام۔ تو نے دکھائے افضل امام۔ آخری بس۔ غم خار جو بھی مرتا ہے مولا حسین کا، مولا حسین کا آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ روضہ حسین کا،
روضہ حسین کا، جس کے کفن میں ہوتی ہے کرب و بلا کی خاک، مرقد میں دیکھتا ہے وہ جلوہ حسین کا، مرقد میں دیکھتا ہے وہ جلوہ حسین کا، جلوہ حسین کا۔ لے کر دعا گئے ہیں جو بنت رسول کے، کوثر پہ ان کو لائے گا بابا حسین کا، کوثر پہ ان کو لائے گا بابا حسین کا، بابا حسین کا۔ غم خار جو بھی مرتا ہے مولا حسین کا، مولا حسین کا۔ ایک بار الحمد، 3 بار سورہ قل اللہ پڑھتا سید افضل امام ابن سید فضل امام کو۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ مرثیے کے چند بند ملاحظہ ہو کہ مشہور یہ حدیث رسالت معاب ہے، رونا غم حسین میں کار ثواب ہے، نکلا ادائے شہ میں جو آنکھوں سے آب ہے، وہ آبرو میں غیرت در خوشاب ہے، آنسو یہ حشر میں در شہوار ہوئے گا، قلہ کے کائنات خریدار ہوئے گا۔ اے عاشقان دل برے حیدر بکا کرو، آنسو بنیں گے حشر میں گوہر بکا کرو، خوشنود ہوگی روح پیمبر بکا کرو، غربت میں شاہدی کا لٹا گھر بکا کرو، اور دین نبی کو شہ نے دوبارہ جلا دیا، سر اپنا بہر بخشش امت کٹا دیا۔ اے مومنو حدیث میں مضمون ہے یہ لکھا، گھوڑے سے جب زمیں پہ گرے شاہ کربلا، ارے کہتا تھا شمر ہلتے تھے لب شہ کے برملا، میں جھک گیا تو سنتا ہوں لب پر ہے یہ دعا، شکوہ نہیں جدا جو سرے تشن کام ہو، یا رب نجات امت خیر الانام ہو۔ پھر اس کے بعد شاہ نے دیکھا ادھر ادھر، کہنے لگا امام سے تب شمر بدگوہر، اب تو نہیں حضور کا حامی کوئی بشر، ارے پھر کس کا انتظار ہے یا شاہ بہروبر؟ شاہ بولے سشنن لب کے لیے پانی لاتے ہیں، بیٹے کے پاس حیدر کرار آتے ہیں۔
اور بنت نبی کو ساتھ میں حیدر لیے ہوئے، لاتے ہیں جام ساقیے کوثر لیے ہوئے، بیٹھے گا تو جو سینے پہ خنجر لیے ہوئے، سر میرا ہوگی گود میں مادر لیے ہوئے، ارے امت کا ظلم مادر غمخوار دیکھ لیں، ارے خنجر گلے پہ حیدر کرار دیکھ لیں، اور افسوس اس بیاں پہ بھی ظالم نہ کچھ ڈرا، غصے میں آستین کو الٹ کر شقی بڑھاؤ، اور سینے امام پہ خنجر بکف چڑھاؤ، اب کس زبان سے آہ کہوں جو ستم ہوا، اے دل فرتے غم سے شعر الہی کا پھٹ گیا، اور زہرا کی گود میں سر شبیر کٹ گیا، فریاد یا رسول کٹا سر حسین کا، کوئی رہا نہ حامیو یاور حسین کا، ارے سنسان ہو گیا وہ بڑا گھر حسین کا، پامال ہو چکا تنے بے سر حسین کا، ارے اس ظلم پر لعین ستم یہ بڑا کیا، فرق امام دی کو سنا پر چڑھا دیا، ارے گلتا کے لو جدا سر شاہ امم ہوا، افسوس پوستان پیمبر قلم ہوا، ارے ایسا بھی ظلم زمانے میں کم ہوا، ایسا بھی ظلم زمانے میں کم ہوا، ارے آل نبی پہ اور یہ تازہ ستم ہوا، گلتار دائے اہل حرم لوٹ لو، اب خیمہ گاہے صاحب میرا لوٹ لو، اب گھسائے خیمہ گاہ میں بدبخت روح سے آ، فضا کی گود میں تھی یتیم حسین آ، خولی نہیں تھا بیچ میں اور گرد تھی سپاہ، نیزے کی نوک پر تھا سر شاہدی پناہ، بولی سکینہ آئے ہیں آدھا ستانے کو، ارے بابا کھڑے ہیں دیکھ لو میرے بچانے کو، اتری یہ کہہ کے بالی سکینہ بچشم تر، فضا پکاری تم پہ واری چلے کدھر، بولی کے شاہ آئے ہیں تم کو نہیں خبر، ارے وہ سہنے خیمے میں ہیں کھڑے شاہ بحر و بر، الفت کمال ہے جو شہ مشرقین سے، اور ملنے کو جا رہی ہے سکینہ، آئی قریب نیزے خولی بسد بکا، دیکھا کہ آنکھیں بند ہیں اور منہ کھلا ہوا، اور فضا کو مڑ کے تب یہ سکینہ نے دی صدا، ہے شہید ہو گیا دل بند مرتضیٰ، سمجھی تھی کہ میں فاطمہ کے لال آئے ہیں، یہ بدبخت نیزے پر سر شبیر لائے ہیں، پھر زیر نیزہ رو کے پکاری وہ سوگوار، بابا یہ حال کیا ہوا بیٹی تیرے نثار، ارے کس نے کیے یہ ظلم و ستم آہ شکار، ارے کس نے قلم کیا سر سلطان نامدار، ارے کس نے کیا شہید امام مدینہ کو، ارے کس نے کیا یتیم جہاں میں سکینہ کو، ارے بابا سلام لیجئے بیٹی کا میں نثار، اور حضرت کے بعد ظلم ہوئے مجھ پہ بے شمار، بابا اسیر ہو گئے سجاد دل فگار، سر سے رضا اتر گئی، ارے اماں بے قرار، منہ آنسوؤں سے مادر دلگیر دھوتی ہے،
ارے بالوں سے منہ چھپائے پھوپھی جان روتی ہے، بالوں سے منہ چھپائے پھوپھی جان روتی ہے، اور یہ کہہ رہی تھی ملتے شہنشاہ بحر و بر، ناگاہ آیا غیب میں شمرے لئی در، اور ایک تیش کی نگاہ جو ڈالی سکینہ پر، اور گھبرا کے بولی بچی بچاؤ مجھے پدر، ارے ہے یتیم کو ظالم دکھاتا ہے، ارے بن ماں کے سمجھ کے یہ خود کو بناتا ہے۔ بابا کے سامنے وہ بیٹھی تھی بے سر، بابا کے سامنے وہ پیٹتی تھی سر، غصے میں اس طرف سے بڑا شمر بز گوہر، اور کھینچا لئی نے کان سے بچوں کی یہ گوہر، کھینچا لئی نے کان سے بچوں کی یوں گوہر، کرتا لہو میں ہو گیا ہے لہو میں تر، صدمہ ہوا جو اس کے دل دردناک پر، بس یا حسین کہہ کے گری فرش خاک پر، صدمہ ہوا جو اس کے دل دردناک پر، بس یا حسین کہہ کے گری فرش خاک پر۔ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ومولانا أبي القاسم محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید افضل امام صاحب مرحوم کے روح کو اصال فرما دیں. اللہم صلی اللہ اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد.
شہید افضل امام صاحب صلوات پر محمد مجلس بغرض عیسی علیہ السلام میں نے سورہ جمعہ کی تقریباً تمام افراد میں جو شاید تمہیں میری یہ پوری آیت یاد ہوگی ترجمے کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ سے صرف ایک لفظ پیغمبر نے زندگی کے تمام نشیب و فراز سے واقف کرا دیا۔ دنیا فانی ہے یہ بھی بتایا، آخرت بقا ہے یہ بھی بتایا، نتیجہ کائنات بھی سامنے رکھ دیا اور آخرت کے مرحلوں کو بھی ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ تمہیں آخرت میں کیا ملنا ہے، تمہیں دنیا سے کیا لینا ہے۔ صلوات علی محمد وعلیہ۔ ہم شب و روز کی تگ و دو میں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا فریضہ کیا ہے، فریضہ زندگی کیا ہے۔ چند مواقع ایسے ہیں جہاں تھوڑی دیر کے لیے الہی کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ فی زمانے اگر دیکھا جائے تو جس قدر انسان محتاط ہوتا جا رہا ہے، احتیاط کا نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے درمیان سے فرق ازا بھی اٹھ جا رہا ہے۔ بہت سارے فون میرے پاس بھی آئے، مولانا مجلس پڑھنی ہے، آن لائن پڑھ دیجیے، آن لائن مجلس پڑھ دیجیے۔ میں نے ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا، بھئی آپ کے گھر میں 2 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، کوئی نہیں، آپ ہیں، آپ کی زوجہ ہے۔ بات ہم بہت لمبی لمبی کرتے ہیں مگر عقیدے میں کہیں سچائی نہیں ہے۔ جب بات کہنے پہ آئیں گے تو کہہ دیں گے کہ ارے صاحب فرش ازا بچھاتے ہی ملائکہ چلے آتے ہیں، ملائکہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر یقین ہے ملائکہ کے آنے پہ تو اپنے گھروں کو ملائکہ کے آنے سے محروم کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا پڑھنے نہیں آتا، مجلس نہیں پڑھنے آتی ہے، کتاب ہے ہندی کی، اردو کی، کچھ نہیں صحیح، وظائف الابرار تو گھر میں ہے، تحفۃ الامام تو ہے جو جہیز میں ملتا ہے، وہ تو گھر کے اندر ہے، اور کچھ نہ صحیح توضیح المسائل ہے۔ بند کیجئے یہ سب آن لائن مجالس کا سلسلہ،
گھر کے اندر فرش عزا بچھائیے، کوئی نہیں ہے، بیٹھ کر توضیح المسائل سے 5 مسئلے بیان کیجئے، ہر مسئلے پر ایک صلوات پڑھوائیے، اور مسائل میں فقط اتنا پڑھ لیجئے کہ حسین پیاسے قتل کر دیے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کیا وہ مجلس نہیں ہوگی؟ آن لائن مجلسیں چل رہی ہیں۔ یہ ٹریڈیشن اگر باقی رہ گیا تو گھروں سے جو ہماری عدیم الفرصتی کا ماحول ہے کہ ہمیں وقت نہیں مل رہا ہے، اچھا کوئی بات نہیں صاحب، وہ ابا کی مجلس آن لائن کرا دیں گے، اماں کی مجلس آن لائن کرا دیں گے اور ہو جائے گی مجلس۔ گھر سے فرش عزا اٹھ رہا ہے، اور یاد رکھیے اس قوم کی بقا فرش عزا سے ہے۔ اگر فرش عزا اٹھ گیا تو ہم پھر کہیں کے نہیں رہ جائیں گے، نہ آخرت مل پائے گی نہ دنیا ہی مل پائے گی۔ صلوات اور محمد وآل محمد۔ 4 آدمی مجلس ہوگی، کچھ نہ صحیح 12 ائمہ معصومین کے نام تو لے سکتے ہیں۔ بیٹھ جائیے بچوں کو بٹھا کر، اپنے خانوادے کے لوگوں کو بٹھا کر، اور بیٹھ کر کے فقط 12 ائمہ معصومین کے نام لے لیجئے کہ پہلے امام حضرت علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، اس طرح سے 12 امام کے نام لے لو۔ میاں ایک نام معصوم ایک آیت کے مقابل میں ہے، ایک آیت کے جیسی ہے۔ جو احترام قرآنی آیات کے ہیں وہی اسماء معصومین کے ہیں۔ تو ثواب چاہیے نا، ثواب چاہیے تو بس اتنا کہ ہمیں ہماری نیت کیسی ہے۔ بس میں آ گیا اپنے، یہ ایک تمہیدی بات تھی جس کو تنبیہ کہہ لیجئے، اصلاح کہہ لیجئے، اس لیے کہ بہرحال ذمہ داریاں تو بنتی ہیں۔ نوجوان تو کہتے ہیں کہ مولانا ممبر سے کیوں نہیں بولتے ہیں؟ مولانا ممبر سے بولا کیجئے یہ سلسلہ بند ہو، محفلیں آن لائن ہو رہی ہیں۔ ممکن ہے کوئی شاعر ہو تو مجھ پہ غصہ کرے، یہ دیکھیے صاحب میری انکم بند کر رہے ہیں۔ میں انکم نہیں بند کر رہا ہوں، میں وہاں لے جانا چاہتا ہوں جہاں روح تازہ ہوتی ہے، جہاں روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ پیغمبر تشریف لائے تھے، جہاں اور بھی امور ہیں وہاں ایک اہم امر تھا تزکیہ نفس کرنے کا، نفس کو پاک کرنے کا۔ ہم سب سارے کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، پھر ہمیں اس کا فائدہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ فائدہ ملنا چاہیے نا، اس کا فائدہ کیوں نہیں مل رہا؟ بھئی یہ بنیادی بات اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا، فائدہ ملنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، دوسرے دینی احکامات بھی انجام دیے جا رہے ہیں، پھر فائدہ کیوں نہیں مل رہا؟ فائدہ ہونا چاہیے۔ نہیں ہونے کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب ہے نفسوں کا پاک نہیں ہونا۔ نفس کی آلودگی نے رحمت خدا سے مایوس کر رکھا ہے، نفس کی آلودگی نے اللہ کے کرم کو ہم سے دور کر رکھا ہے، نفس کی آلودگی نے ہمیں اللہ کے رحم و کرم سے دور کر دیا ہے۔ اللہ کا رحم ہم سے دور ہو گیا ہماری وجہ سے، ہمارے نفس کی آلودگی کی وجہ سے، اس لیے کہ جب تک نفس طیب و طاہر نہیں ہوگا دل کی گہرائیوں تک نہ کلمہ توحید اترے گا نہ خدا کی روحانیت اترے گی۔ یہ نفس پاک کرنا پڑے گا، یہ نفس طیب و طاہر کرنا ہوگا۔ میں اس کی مثال یہاں پر صرف اپنے برادران خرد کے لیے دے دوں، ہم سب کر رہے ہیں، فائدہ کیوں نہیں مل رہا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا نفس گندا ہے، نفس میں خباثت ہے۔
بالکل طیب و طاہر، پاک و صاف، بالکل کلیئر پانی آپ گندے گلاس میں رکھ دیں، اس پانی کی کیفیت کیا ہوگی؟ قصور گلاس کا ہے یا پانی کا ہے؟ شاید میری بات اگر پہنچ رہی ہو. قصور کس کا؟ گلاس کا. کیوں؟ گلاس گندا تھا، اچھا پانی ڈالا خراب ہو گیا. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے. نماز پڑھی مگر جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ختم ہوئی. میں کچھ کہہ رہا ہوں. نماز پڑھی مگر برائی نہیں گئی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا نفس گندا تھا. اس نفس کے اندر جب خباثت موجود رہے گی تو لاکھ نمازیں پڑھ لو، اثر نماز نہیں ملے گی، ترکیب نماز مل جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اگر میری بات پہنچ رہی ہو تو تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا تاکہ میں بول سکوں. نماز طیب و طاہر، نماز پاک و پاکیزہ، نماز پسندیدہ اللہ کی عبادت ہے. اول ترین عبادت کا نام نماز ہے. نماز پڑھنے کے باوجود برائی نہیں گئی. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا نفس آلودہ گناہ تھا، ہمارا نفس ابھی پاک نہیں ہوا ہے. طیب و طاہر نفس کا ایک سجدہ کائنات کے مقدر کو بدل سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ نفس پاک ہو. نفس میں پاکیزگی ہو. اچھا، کئی مجلسیں میں نے پڑھی اس پر. ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا بار بار کہتے ہیں کہ نفس کو طیب و طاہر کیجئے، پاک و پاکیزہ کیجئے، تو پہچانیں گے نفس کو تب تو. نفس کو پہچانتے ہی نہیں. ہمارا ہاتھ اگر نجس ہو اسے پاک کیا جا سکتا ہے. جسم نجس ہے، پاک کیا جا سکتا ہے. لباس نجس ہے، پاک کیا جا سکتا ہے. وسائل ہیں اس کے، طریقے ہیں اس کے. پھر یہ پیغمبر کو اللہ کام دے رہا ہے. جب تلاوت تک بات تو ٹھیک تھی، میرے نبی آپ آیتوں کی تلاوت کیجئے، ٹھیک تھا. لوگوں کو سلیقہ و طریقہ عبادت سکھائیے، ٹھیک ہے. پیغمبر نے سکھایا بھی، بتایا بھی. پھر ایک کام اللہ نے یہ پیغمبر کو عطا کیا، یزکیہم، نفسوں کو پاک کیجئے. اے میرے اللہ، تیرا نبی، تیرا حبیب ان انسانوں کے نفسوں کو پاک بھی کرنے آیا ہے. اس کا تعلق کیا ہے؟ خبیث النفس بھی کلمہ پڑھتا ہے، طیب النفس بھی کلمہ پڑھتا ہے. خبیث النفس بھی نماز پڑھتا ہے، طیب النفس بھی نماز پڑھتا ہے. خبیث النفس بھی خیرات کرتا ہے، طیب النفس بھی خیرات کرتا ہے. لیکن دونوں کے عمل میں فرق ہے. دونوں کے عمل میں بنیادی فرق یہ ہے کہ طیب النفس رضائے خدا چاہتا ہے، خبیث النفس اپنا نام و نمود چاہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ اس کا بنیادی فرق ہے. پہچان کیا ہے؟ ہم کسی کے خباثت نفسانی کو کیسے پہچانیں گے؟ قرآن مجید نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے. قرآن نے بالکل واضح طور پر کہا کہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہیں. سورہ والشمس میں
کال لانے کہ ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہیں تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں. اور فرمائیں گے آپ ایک پیمانہ دیا ہے قرآن نے کہ جو قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر انسنی کر دے، بھئی یہ جان لیجئے کہ سن رہا ہے، اس پہ نہ چلے جائیے گا کہ فلاں صاحب تو قرآن سن رہے تھے. نہیں، یہ دیکھنا ہوگا سننے کے بعد عمل کتنا کر رہے تھے. نفس جب طیب و طاہر رہتا ہے تو انسان کو عمل صالح کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور نفس میں جب خباثت رہتی ہے تو لاکھ حق بیان کرتے رہیے، وہ اپنا کام کرتا رہے گا. صلوات در محمد وآل محمد. کون نہیں جانتا جھوٹ بولنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، پھر بھی بولا جاتا ہے. تو یہ وہ نہیں بول رہا، یہ اس کی نفس کی خباثت ہے جس نے یہ تمیز ختم کر دی کہ ہمیں کیا کرنے میں ثواب ملے گا، کیا کرنے میں عذاب ملے گا. یہ تمیز ختم بہت اہم ترین مرحلہ ہے. نفس کی طہارت، نفس کی پاکیزگی. اس لیے اللہ نے، چونکہ بہت کم وقت میں مجھے اپنی بات بھی پوری کرنی ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے، ماننے والے سب ہیں. مولا کائنات کی محبت کا تعلق انسان کے کس چیز سے؟ دماغ سے، دل سے. تو سب تو یہی کہیں کہ بھائی محبت تو دل ہی سے کی جاتی ہے. اعضائے جسمانی سے ہیں علی کے تعلق. اب اسی کو کہتے ہیں نفاق. میں نے کچھ نوجوانوں کے گلے پہ دیکھا، اس سائیڈ میں کچھ جوانوں کے علی لکھا ہوا ٹیٹو بنوائے ہوئے ہیں علی کے نام کا. علی کے نام کا ٹیٹو پسند ہے، بنوا لیا. اب بتائیے کہ کیا یہ محبت علی کی دلیل ہے؟ نام لکھ لینے سے اگر محبت علی کامل ہو جاتی تو بہت سارے دشمنان دین نے اپنے نام کے آگے بھی علی رکھا، نام کے بعد بھی علی رکھا. صلوات در محمد وآل محمد. لکھ لیا. اس سے محبت ہو جائے گی. پھر مولا کائنات کی محبت کا تعلق کس سے؟ ہماری زبان سے، ہماری آنکھ سے، ہمارے کان سے نہیں. اگر ان چیزوں سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کا تعلق ہوتا تو پیغمبر اسلام غدیر خم میں اعلان یہ نہ کرتے. پورے حاجیوں کے سامنے خطبہ غدیر کا ایک ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مولا کائنات کی ولایت پہنچانے سے پہلے اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا، بتاؤ ہم تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حاکم ہیں کہ نہیں؟ غور فرمائیں گے. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پہ حاکم ہیں. یہ سلسلہ فقط وہیں تک نہیں ہے، یہ سلسلہ قیامت تک ہے. ہمارے نفسوں پہ حاکم ہمارے رسول ہیں.
اور رسول نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اگر ہمارے نفس کے حاکم اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی کے بعد اللہ کا وہ ولی حاکم ہے جو وصی رسول ہے، تو ہمارے نفس کے مالک و حاکم علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب حاکمیت ان کی رہے گی، مرضی ہماری چلے گی؟ حاکم وہ، لیکن ہم وہ کریں گے جو ہمارا نفس چاہتا ہے۔ نہیں، یہ منافقانہ رویہ نہیں چلنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ گھر آپ کا، مالک آپ، اور ہم کہیں گے کہ اس گھر میں وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، تو آپ کے گھر کا محلے کا ہر شخص یہ کہے گا مولانا پاگل ہو گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ جس کا گھر ہے وہ جیسے چاہے گا ویسے گھر چلے گا، آپ ہوتے کون؟ تو اب دو باتیں صرف سامنے سامنے کہنے کی ہیں، یا تو ہم نے نفس اپنا علی کے حوالے نہیں کیا، نہیں غور فرمایا آپ نے، اگر اپنا نفس ہم علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دیے ہوتے تو کبھی یہ بات ہی نہ پیدا ہوتی کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ میں یہ چاہتا ہوں، اس میں میں چاہتا ہوں کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے، میرا مولا یہ چاہتا ہے۔ اور جب یہ بات ذہن و دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی تو اب کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تم وہی کرو گے جو علی چاہے گا، جو خدا چاہے گا، جو رسول چاہیں گے۔ صلوات محمد وآلہ میں آپ ہمیں سنتے رہتے ہیں، قطعاً میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کے شخصی کارناموں کو یا اس کے عادات و اطوار کو یا اس کے زندگی کے کسی واقعے کو پیش کروں، لیکن مرحوم سے جو میرے تعلقات ہیں اور جو باتیں ہوتی تھیں، کبھی ذاتی گفتگو نہیں کیا سوائے یہ کہ عوامی مسائل، عوام الناس کے مسائل کو اپنا درد جگر بنا لینا، یہ بہت بڑے کلیجے کی بات ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ الغرض ایک اور بات اور بیچ کی، اور پھر اس کے بعد سلسلہ کلام، چونکہ یہ میسج مجھے ملا کسی کے ذریعے کہ ان کی گفتگو کسی سے ہو رہی تھی، میں نام نہیں لوں گا، کہ جناب جعفر طیار علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے دو جملے تاکہ مرحوم کے روح کو تسکین ہو جائے۔ ان کا جو گفتگو کا موضوع تھا وہ تھا کہ جناب جعفر طیار کے سلسلے میں وہ گفتگو کسی سے کر رہے تھے اور بات ادھوری رہ گئی، تو جنہوں نے گفتگو کی ان کا یہ تھا کہ بھائی اس پر اگر دو جملے ہو جائیں تو مرحوم کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بن جائے اور مرحوم کے روح کو بھی تسکین مل جائے کہ جناب جعفر طیار کون ہے۔ دیکھیے مولا کائنات علی بن ابی طالب صلاۃ السلام چار بھائی، سب سے بڑے جناب طالب ہیں، جن کی وجہ سے جناب ابو طالب کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اصل نام تو آپ کا عمران ہے، اصل نام عمران ہے، چونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ بڑے بیٹے کی کنیت کی وجہ سے باپ کو بلایا جاتا تھا، تو بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، اس لیے جناب عمران کو عرب نے ابو طالب کہنا شروع کیا، یعنی طالب کے باپ، ابو طالب طالب کے بعد۔ اب دیکھیے صاحب، ہم لوگوں کے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو
اپنے بیٹے کا نام رکھ دیتے ہیں ابو طالب، جبکہ وہ خود کسی کا بھی باپ نہیں بنا. غور فرما رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ نام رکھ دیا ابو طالب، معلوم ہی نہیں کہ یہ کسی کا ابا ہے ہی نہیں، ابھی یہ کسی کا باپ ہی نہیں ابھی، کنیت ہے یہ. اور جسارت کر کے کہہ رہا ہوں، جس قوم کے علم کا یہ معیار ہو اس قوم کو کیا کہا جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. بڑے بیٹے ان 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے مولائے کائنات ہیں. طالب کے بعد جناب عقیل ہے، جناب عقیل کے بعد جناب جعفر طیار ہے. جنہیں جعفر طیار کہا کیوں جاتا ہے؟ اصل نام تو جعفر ہے، بس جعفر. یہ لفظ طیار کیسے ان کے ساتھ لگ گیا؟ اور حضرات مومنین حضرات نمازیں بھی پڑھتے ہیں جناب جعفر طیار کی نماز، اچھی بات ہے، معصومین نے تاکید کی پڑھنے کی. تو یہ طیار کیوں لگا؟ جنگ موتا میں جناب جعفر کے دونوں بازو شہید ہو گئے. کیوں؟ یہ بھی علمدار لشکر تھے. یہ لفظ تو آپ سمجھتے ہیں نا، یہ بھی علمدار لشکر تھے. تفصیل پڑھنے کی ضرورت نہیں اور وقت بھی نہیں ہے. آپ کے دونوں بازو شہید ہو گئے، آپ کی شہادت واقع ہو گئی. پیغمبر اسلام نے خبر دی کہ اللہ نے جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں، 2 پر عطا کیے دونوں بازو کے عوض، اور آپ پرواز کرتے ہیں جنت میں. اسی پر کی وجہ سے جناب جعفر کو جعفر طیار کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد میرا موضوع بھی نہیں ہے تو مسلسل ایک موضوع ہے جناب جعفر طیار. آپ کی شجاعت اور آپ کے کارنامے، آپ کے علمی کارنامے اور آپ کے جنگی کارنامے، آپ کے اخلاقیات، آپ کے عادات و اطوار اس جاہلانہ دور میں کیسے تھے، یہ مفصل ایک موضوع ہے جناب جعفر طیار کے سلسلے سے. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہمارا نفس آلود گناہ ہو چکا. ہم اپنی تمام عبادتوں کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نفس کو طیب و طاہر رکھیے. نماز بھی پڑھیے گا، قدورت بھی رہے گی، نماز بھی پڑھیے گا، بوز بھی رکھیے گا، روزہ بھی رکھیے گا، حسد بھی رکھیے گا، سارے کام انجام بھی دیجیے گا، اور بغض و حسد و عناد بھی رکھیے گا، مومنین سے تفرقہ بھی رکھیے گا، مومنین سے ناراض بھی رہیے گا. میاں یہ کام نہیں چلنے والا ہے. اگر عبادتوں کو محفوظ کرنا ہے تو اپنے نفس کو تمام قدورتوں سے پاک کر لیجئے. نمازیں جب محفوظ ہو جائیں گی تو برکتوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل ایدان محترم. اور اس کا تعلق ہے مولا کائنات پیغمبر اسلام ایک اسی نفس کی معرفت کے لیے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف رب. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان، نے رب کو پہچان لیا. کتنا آسان طریقہ ہے، لیکن ہم اپنی خود شناسی کا جذبہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے. حقیقت یہ ہے کہ عبادتوں کا انحصار خود شناسی پہ ہے. ایک جملے میں بہت ساری باتیں میں کہہ کے چلا گیا. پوری عبادتوں کا انحصار
خود شناسی میں ہے، اور خود شناسی ذریعہ ہے رب شناسی کا۔ خود ہی کو نہیں پہچانتے، چلیں نماز پڑھنے، خود کو پہچانتے نہیں، چلیں حج کرنے، خود کو پہچانتے نہیں، چلیں زیارت کرنے۔ یہ انگلی ہے نا، چھٹے امام اسلام نے فرمایا نا کہ کہیں رہو میرے جد کے قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہہ دو السلام علیک یا ابا عبداللہ، بس کہیں سے بھی۔ ہم سبق پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم آپ سب پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ اگر میری ملاقات کہیں کسی صاحب سے ہو جائے، مثلاً ہمارے سامنے عقیل صاحب ہیں صاحب، اگر ان کو میں دیکھوں ادھر اور ایسے کہوں السلام علیکم عقیل صاحب، تو یہ کیا کہیں گے؟ سوائے یہ کہ یہ سمجھیں گے کہ مولانا تمیز بھول گئے ہیں کیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے صاحب؟ دیکھ رہے ادھر اور سلام کر رہے ادھر۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی کو دیکھے ادھر سلام کرے ادھر تو وہ برا مان جائے گا، کہے گا سنیے سلام کرنے سے پہلے تہذیب سلام سیکھ لیجئے، سلام کرنے سے پہلے آداب سلام سیکھیے۔ کیوں صاحب میں نے سلام نہیں کیا آپ کو؟ کہ سلام ایسے کیا آتا ہے؟ میں ادھر کھڑا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ادھر اور مجھے سلام کر رہے ہیں؟ نگاہیں ملا کر سلام کیجئے تاکہ آنکھوں کے رستے دل میں اتر جائے۔ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اس طرح اس انداز سلام کرے تو برا لگے گا۔ ہم لوگ بھی سلام پڑھتے ہیں، دیکھا ہے مجلسوں میں، مجلس تمام ہوئی، کھڑے ہوئے، زیارت ہوئی، اشارہ ادھر کیا، ادھر گفتگو کر رہے ہیں۔ بھائی میں کہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اشارہ ادھر ہے، ادھر گفتگو ہو رہی ہے، اشارہ ادھر ہے، منہ ادھر ہے، سلام ادھر کر رہے، دیکھ رہے ادھر۔ یہ اشارہ کیا ہی کیوں؟ جب تمہارا نفس لائق نہیں تھا اس کے کہ حسین کو آنکھیں ملا کے سلام کر سکو۔ صلوات در محمد وآل محمد۔ ایسا سلام حسین کو نہیں چاہیے۔ عبادت ہے نا، عقیدہ ہے، پہنچے گا نا سلام مولا حسین تک۔ سلام جس قوم کے اندر تہذیب سلام ختم ہو جائے، پڑھیے زیارت تو نیت کر کے پڑھیے، کھڑے ہو کر انگلی اٹھا دینے کا نام زیارت نہیں ہے۔ نیت کیا کیجئے کہ زیارت پڑھتا ہوں مولا حسین کی قربتاً اللہ۔ کتنے لوگ سچ سے بتائیے گا کتنے لوگ نیت کر کے پڑھتے ہیں زیارت؟ ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ چلیے اگر آج کی یہ بات 10-20 نے بھی اگر عمل کر لیا تو مرحوم کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اٹھے، ارے مولانا بہت اچھی مجلس پڑھ رہے گا جی، نانا ابھی نکل جائیں گے۔ کیا کر رہے ہو میاں؟ زیارت پڑھ رہے ہو، حسین کو سلام کر رہے ہو، فرش حسین پہ کھڑے ہو کر حسین کو سلام، اور یہ انداز سلام جس حسین کو کائنات سلام کرے، یہ تو آپ کا مقدر ہے کہ خدا نے آپ کو اس لائق بنا دیا، تو کم از کم سلام کا احترام تو رکھ لو۔ صلوات در محمد وآل محمد۔
تو ظاہر سی بات ہے جب ہم ایسے کر رہے ہیں تو بچے تو وہی سیکھیں گے نا، بچے تو وہی سیکھیں گے. جب ہمیں دیکھ رہا میرا بچہ کہ ابا انگلی یوں کرتے ہیں اور چہرہ ایسے رکھتے تو وہ بھی ویسے پڑھے گا. ہم نے سلام کو عبادت سمجھا ہی نہیں، زیارت کو عبادت سمجھا ہی نہیں. اگر زیارت مولا حسین کو عبادت سمجھ لیتے تو پھر یہ غلطیاں نہ ہوتی. اگر کسی کو دیکھیے نماز پڑھتے ہوئے یوں دیکھ رہا، پڑھ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اسے کیا کہیں پاگل ہو گئے ہو؟ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے؟ نماز ایسے نہیں پڑھی جاتی. کیوں؟ ارے قبلہ رخ سے منہ پھر گیا، نماز باطل، نماز باطل ہو جائے گی. تو ہم نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم نے حسین کو سلام کیا اور میرا سلام پہنچ گیا؟ سلیقہ ہے، طریقہ ہے. ہم نے سلام کیا، جواب سلام آیا. تم بھی سلامت رہو. ذرا غور فرمائیں، جسے حسین کہہ دے سلامت رہو، جسے مولا حسین کہہ دے سلامت رہو، اسے زمانہ کیا کر سکتا؟ تو اگر حسین کی سلامتی کی دعا لینی ہے تو سلیقہ سلام سیکھ لیجئے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ عزیزان محترم. بہت بنیادی باتیں اب کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک لمبا گیپ ہو چکا ہے. خیبر کے اکھڑنے کا واقعہ تو بڑا لطف دیتا ہے، بہت لطف دیتا ہے، وہ دینا بھی چاہیے. لیکن اس خیبر کا پیغام جس کا تعلق انسان کے نفس سے ہے، مولا کائنات کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ میں نے در خیبر قوت ربانیہ سے اکھاڑا ہے؟ کہتے تو انگلیاں میری تھی، میں نے در کو اکھاڑ لیا. یہ پیغام دینا تھا کہ انسان کے کام کے پیچھے قوت الہیہ کام کرتی ہے، قوت ربانیہ کام کرتی ہے. اگر تمہاری انگلیاں کمزور بھی ہیں، اگر تمہارا جسم نحیف بھی ہے، اور اگر قوت الہیہ حاصل ہے تمہیں، تو یہ نحیف جسم ایک پہاڑ کی طرح سے زمانے کے سامنے کھڑا رہے گا. صلوات محمد وآلہ محمد. شرط یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو طیب و طاہر کر لو. قد افلح من زکاہا، قرآن چیخ کے کہہ رہا ہے کامیاب وہ ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ مرحوم سے جن جن افراد کی بھی باتیں ہوں، چونکہ عید کا زمانہ بہت قریب گزرا تھا، 1-2 دن عید کا ہوا ہی تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جو اخلاقیات تھے مرحوم کے کہ سب کو فون کرنا اور مبارکباد دینا اور باتیں کرنا، وہ سب اپنی جگہ پہ ہیں. اسے معلوم تھا کہ یہ صورت میں مرحوم پہنچ جائیں گے، برین کا ہیمریج کر جانا، موت کو تو بہانا چاہیے ہی، لیکن اس کے لیے خود کو تیار رکھنا، خود کی تیاری، یہ بڑا مرحلہ ہے. اور جس نے خود کو تیار رکھا، ایسے لوگوں کے گزر جانے پہ مولا کا قول سامنے اگر آئینے کی طرح کھڑا ہوتا ہے.
زندگی ایسے گزارو کہ زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں، اور جب مر جاؤ تو تم پہ لوگ آنسو بہائیں۔ حقیقت ہے کہ قوم کا درد اپنے اندر رکھنے والا، قوم کی بہتری کے لیے دعا کرنے والا، کوشش کرنے والا، عز و اقربا سے لے کر اور دوسرے افراد تک کی خبر گیری کرنے والا، یقیناً کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ائمہ معصومین کا وہ کردار بس رہا تھا جس نے زندگی کے ہر ایک پل میں یاد الہی کو مکمل کر دیا تھا۔ ہم سب کے لیے بہترین ذریعہ میں پھر وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کوشش کیجئے کہ ہم سب کا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے، سب کا تعلق اسی سے ہے۔ مین پوائنٹ جسے کہتے ہیں نا، یہ نفس ہے مین پوائنٹ۔ آنکھیں دیکھتی ہیں صحیح، مگر ان آنکھوں کو وہی منظر اچھا لگتا ہے جیسا نفس رہتا ہے۔ زبان سب کی بولتی ہے، مگر کلمات زبان سے وہی ادا ہوتے ہیں جیسا نفس ہوتا ہے۔ کان سب کے سنتے ہیں، مگر سماعت اس کو وہی اچھی لگے گی جو اس کے نفس کو اچھی لگے گی۔ قوت سماعت تو سب کے پاس ہے بھئی، یہ نفس کی بات ہے۔ کسی کو غنا پسند ہے، کسی کو تلاوت پسند ہے۔ کان تو دونوں کے برابر ہے نا، گانا سننے والے کا بھی کان ہے، قرآن کی آیات سننے والے کے بھی پاس کان ہے۔ پھر یہ شوق میں فرق کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ اس کا سننے والا، اس کا نفس وہی چاہتا تھا۔ ذکر اہل بیت سننا اور پھر اس پہ عمل کرنا، یہ عمل انسانی نفس کی وجہ سے ہم دوسروں کے لیے جھوٹ بول دیں کوئی فرق نہیں، لیکن اگر کسی نے میرے لیے جھوٹ بولا فوراً آگ بگولا ہو گئے، میرے سلسلے میں آپ نے جھوٹ کیوں کہا؟ بھئی یہ خباثت نفسانی ہے کہ انسان خود کے لیے جو چاہتا ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں چاہتا۔ ایک مومن پہ حق یہ ہے کہ جو خود چاہے وہ دوسروں کے لیے چاہے۔ ہم خود کے لیے مغفرت چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اور کیا کہنا، یہ نفس یقینی طور پر اگر آپ کو مشاہدہ کرنا ہے نا، تو اس منظر کی طرف آپ کے ذہن کو لے جا رہا ہوں جو ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ جناب حر کا خیمے حسینی کی طرف آ جانا، یہ کیا تھا؟ جبکہ ساری چیزیں تھیں، پیشکش تھی، سب کو ٹھکرا دیا۔ اور حر نے اپنے نفس پر قابو رکھ کے خود کو خدمت حسین پہنچا دیا۔ میں ایک جملہ اور عرض کروں گا، جب انسان کا نفس طیب و طاہر ہو جاتا ہے تو نہ دنیا کی پیاس اس پہ غالب ہوتی ہے، نہ دنیا کا بھوک اس پہ غالب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ یاد خدا سے سرشار ہے، یاد الہی سے سیر ہو چکا ہے۔ معصومین کا یا بڑے افراد کا پیاس پہ خاموش رہ جانا
لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کا، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیاس پہ قابو پانا، اور یہ کہنا زبان پہ آلتش کی صدا تھی، مگر کسی مقتل نے یہ جملہ نہیں لکھا کہ کوئی بچہ نہر کی طرف دوڑ کے پانی کے لیے گیا ہو. نہیں، اپنی جگہ پہ سب بیٹھے رہے. ہاں، اگر کوئی دوڑا بھی میدان میں سورج کے ڈھلتے ہی، تو وہ پانی کی چاہ ہمیں نہیں، پانی کے لیے نہیں، اپنے بابا سے ملاقات کے لیے سکینہ دوڑتی رہی. خیمے جل چکے ہیں، دامن میں آگ لگ چکی ہے، سکینہ دوڑ رہی ہے تو فقط بابا کی یاد میں، اور یہ پکارتے ہوئے، بابا میرے کہاں ہو تم؟ اور جب پہنچی خدا کائنات اب ایسا نہیں ہونے والا جو کربلا میں ہو گیا. یقیناً بھائی سے بھائی کا بچھڑنا، دوستوں کا دوستوں سے بچھڑ جانا، احباب و اعزا، ہر دل عزیز کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا واقعی غم ہے. لیکن حضور، کچھ غم ایسے ہیں جن کا مداوع نہیں ہوتا. اگر کربلا نہ ہوتی، ایک بھائی کا بھائیوں سے بچھڑ جانا، بھائی اس کیفیت کو کوئی مولا حسین سے پوچھے. جب تک مولا عباس بحیات تھے، مولا حسین نے یہ نہیں کہا، لیکن جیسے ہی مولا عباس کی آخری آواز آئی نا، حسین کمر تھام کے یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے، الان ان کا سرزاری آخی. اللہ اے بھیا عباس، تمہارے مرنے سے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی. ہاں، یہ ایک وہ موقع تھا، اور ایک وہ موقع تھا جب حسین کو علی اکبر نے آواز دی تھی. حسین یہ کہہ کر ٹھوکریں کھا کھا کے گر رہے تھے، اے میرے لال، تمہارے مرنے سے میرے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی. ایک باپ کی محبت، بھائی کی محبت، لیکن ایک کام ایسا، اللہ، 4 سال کی بیٹی، چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی، شب کا سناٹا، رات کا اندھیرا، اور کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی، بیٹی دوڑتی رہی، بابا. اللہ اکبر. ایک نشیب سے صدا آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری بیٹی ادھر آؤ. اب جو سکینہ اس آواز کی طرف دوڑی، کیا دیکھا؟ ایک لاش بے سر ہے. سکینہ کھڑی ہو گئی. ادھر اہل حرم میں ہنگامہ ہے. جناب زینب جناب ام کلثوم سے فرماتی، بہن بھائی کی امانت کیا ہوئی؟ بہن بھائی کی امانت کہاں گئی؟ چلو تلاش کریں. تلاش کرتے کرتے نہر کے رخ کیا، آواز دی، عباس کیا سکینہ آئی ہے؟ بازادار اللہ سے عباس تڑپی، آواز آئی، شہزادی. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں، زادارہ مسلم کربلا. ادھر سے پلٹی شہزادیاں، نشیب کی طرف سے سسکنے کی آواز آ رہی تھی.
اب مسائب جناب سکینہ کی زبانی سنیے گا. شہزادیاں بڑھی آگے نشیب میں آئیں، دیکھا ایک بچی ہے جو ایک لاش بے سر کے سینے پہ اپنا رخسار رکھے ہوئے آرام سے سو رہی ہے. زینب سمجھ گئی ارے اوریا بھائی کا لاشا تیروں سے بھرا ہوا. بیٹی کو اٹھایا، سکینہ جزاک اللہ خیر الجزا. اب جو سکینہ کو اٹھایا کیفیت پوچھا. اب جناب سکینہ کی زبانی سنیے. شہزادی فرماتی بیٹی کیسے پہچانا کہ تیرا بابا ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں بابا بابا کہہ کے جا رہی تھی کہ اسی لاشے سے آواز آئی سکینہ میں تیرا بابا ہوں. اے پھوپھی اماں جب میں قریب آئی ارے پورا جسم تیروں سے بھرا تھا. پھوپھی اماں پورا جسم تیروں سے بھرا تھا. کہا بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں میں بیٹھ گئی. آواز آئی سکینہ بیٹھو. میں بیٹھ گئی. پھوپھی اماں میں نے بابا کو اس عالم میں دیکھا، تازہ خون گلے سے رما تھا. اے پھوپھی اماں پورا جسم تیروں سے بھرا تھا. میں بابا سے کہہ رہی تھی، سکینہ کہہ رہی تھی اے بابا میں تیرے سینے پہ کیسے رخسار رکھوں؟ اے بابا میں تیرے سینے پہ کیسے سوؤں؟ تیرا جسم تو تیروں سے بھرا ہے. بعض دارالمظلوم کے جملے سنو گے. جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں بابا نے کہا اے سکینہ اگر میری کلائیاں محفوظ ہوتی میں تیروں کو نکالتا. اے سکینہ ارے میری انگلیاں کاٹ لی گئی. جمال ملعون نے انگشتری کے لیے میری انگلیوں کو بھی کاٹ ڈالا. جزاک اللہ خیر. 2-3 جملے مجلس تمام. بعض اداروں یہ تمام قصے جب سنا چکی سکینہ تو ایک مرتبہ جناب سکینہ کو اٹھا کر کہا بیٹی تم نے بابا کو کیا کہا؟ کہا پھوپھی اماں میں نے بابا سے ایک جملہ کہا. جب میں نے دیکھا تھا جناب مسلم کی بچی کو کانوں میں بندے پہناتے ہوئے تو میں نے پوچھا تھا بابا یہ ہاتھ کیوں پھیرا، یہ بندے کیوں پہنائے؟ تو بابا نے کہا تھا سکینہ یہ یتیمہ ہو گئی. اے پھوپھی اماں میں نے بابا سے کہا اے بابا ارے میں بھی یتیمہ ہوئی مگر مجھے کوئی دلاسا دینے والا نہیں. ارے جب آپ کا نام لیتی ہوں مجھے تماچے مارے جاتے ہیں، کبھی درے لگائے جاتے ہیں، کبھی تعزیات. لعنت اللہ القوم الظالمین سیالب الذین ظلموا ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ یا اللہ اس فرش عزا کے صدقے، ان آنسوؤں کے صدقے، اس ذکر کے صدقے مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. ان کے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما. یا اللہ ہم مومنین و مومنات کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما. بالخصوص دور حاضر میں اس وبائی مرض سے تمام مومنین و مومنات کو محفوظ فرما. خدایا دنیا اسلام میں امن و امان عطا کر. یا اللہ ہم تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کو ہر ایک بلا و مصیبت، ہر ایک نظر بد اور ہر ایک شر شیطان سے محفوظ فرما. یا اللہ بتیری ہی پناہ گاہ ہم سب کے لیے پناہ گاہ ہے. پروردگار اپنے سائے رحمت میں ہمارے قوم کے تمام افراد کو جگہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے معین و مددگار ثابت ہو سکیں. پروردگار
امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فروغ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید افضل امام صاحب مرحوم کے روح کو ایصال فرما دیں۔